اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خوب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ سب کو ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ہم آج کا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ غریبی کے اسباب بے شمار ہیں، لیکن کچھ ایسے اسباب ہم آپ کو خاص بتائے دیتے ہیں جن پر عمل کرنا آپ لوگوں کو بہت آسان ہوگا، اور ہم ویڈیو کے آخر میں ایک وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ وظیفہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آقا نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسماء مبارک معظم کا وظیفہ باعث حفظ و ایمان و دخول جنت ہے، یعنی جو اسماء مبارک معظم کا وظیفہ کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ روز قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو اسماء مبارک کا وظیفہ دنیا میں کرتا رہے وہ دنیا میں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر غربت سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، کچھ تنگ دستی کا اسباب یہ ہیں، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ جو انسان ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب اس برتن کو صاف نہیں کیا جاتا ہے تو اس برتن میں شیطان آ کر کھانے لگتا ہے، جو بھی اس میں غذا لگی ہوئی ہوتی ہے اسے شیطان صاف کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ خوب ذہن نشی بات کر لینی چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد فوراً پلیٹ کو بالکل ہی صاف کر لیا کریں، جس سے شیطان اس میں آ کر شریک نہ ہو، اور جب اس برتن کو آپ صاف کر لیں گے تو برتن بھی بارگاہ رب العزت میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مولا اس بندے کو تو جہنم سے آزاد فرما دے، اس لیے کہ اس نے مجھے شیطان سے محفوظ فرمایا ہے۔ شیطان سے محفوظ فرمایا ہے کون دعا کرتا ہے؟ وہ برتن دعا کرتا ہے جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں، اور آپ اسے صاف نہیں کرتے ہیں تو اس میں شیطان کھانا کھاتا ہے، تو اس لیے اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے کہ جس برتن میں کھانا کھایا جس برتن میں کھانا کھایا اور اسی میں ہاتھ دھو دینا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ علماء کرام سخت منع فرماتے ہیں کہ اس برتن میں ہاتھ نہیں دھویا جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو اسی برتن کو دھو کر پانی پی لیا جائے، اور جب وہ پانی آپ کے شکم میں جائے گا تو انشاءاللہ تعالی تمام بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگان دین کا قول ہے، زبردست محدث حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنی دعوت کے لیے مدعو کیا، یعنی دعوت بھیجی، دعوت طعام کی، اور جب آپ حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ طعام کے آخر میں، یعنی جب کھانا کھا چکے، کھانا کھانے کے بعد میں آخر میں کھانے کے بعد میں جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، محدث صوفی چن چن کر تناول فرمانے لگے، یعنی جو چاولوں کے دانے گر گئے تھے دسترخوان پر، یا روٹی کے ٹکڑے کن کے وغیرہ گر گئے تھے، ان کو حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ چن چن کر کھانے لگے، تناول فرمانے لگے۔ مامون رشید نے حیران ہو کر کہا کہ اے شیخ، کیا آپ ابھی تک پیٹ آپ کا نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے، حضرت سیدنا حبہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، خدا کا شکر ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے
نیچے، یعنی جو شخص دسترخوان پر سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اور چاولوں کے دانوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا، وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا کہ اسی حدیث مبارکہ پر میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون رشید بے حد متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ 1000 دینار روپیہ یعنی 1000 دینار مال اپنے رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے اس کو حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ کتنا تھا؟ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا اور حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں، حضرت سیدنا حبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے بزرگان دین چن چن کر دسترخوان سے کھانے کو کھا لیا کرتے تھے۔ اچھا، تیسری بات یہ رہی کھانے پینے کے برتنوں کو جو ہم اور آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ برتن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ڈھانک دینا چاہیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا بیماری کی ایک جڑ بن جاتا ہے، پھر وہ کھانا بیماری لاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی جب کھانا نکالے یا کھانا نیچے رکھے یا اوپر رکھے، کہیں پر بھی رکھے، تو کھانے کے برتنوں کو کھلا نہ چھوڑے کریں، بلکہ کھانے کے برتنوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے کہہ کے کپڑے وغیرہ سے ڈھانک دیا کریں۔ اچھا، بات چوتھی جو ہے وہ چوتھی بات یہ ہے کہ جو حضرات روٹی کو خراب کرتے ہیں اور روٹی کو خراب کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، زمین پر پھینکتے ہیں، زمین پر ڈالتے ہیں، جو روٹی پاؤں کے تلے آتی ہے اور روٹی کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو جو حضرات روٹی کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں وہ حضرات غریبی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو روٹی کی بے ادبی نہ کیا کرو، بلکہ دسترخوان سے دانا دانا روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی تمہیں دنیا آخرت میں کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا آخرت میں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس بات پر عمل کرنا تمہارا کام ہے اور یہ بات پہنچانا آپ کے پاس تک ہمارا کام ہے۔ اچھا، جو عمل کی بات رہی تھی وہ وظیفہ کی جو بات کر رہے تھے، تو وہ وظیفہ کی بات بھی آپ سن لیجئے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور آپ حضرات واقعی وہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہی کام کریں، میں بار بار اس بات کو آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں۔ بہرحال وظیفہ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وظیفہ پڑھنے کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، جس وقت آپ کو وقت ملے آپ وظیفہ پڑھیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد اگر یہ وظیفہ کریں تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ پہلے آپ ہر وظیفے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر وظیفہ کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا جو بھی دل کی جائز تمنائیں ہوں گی وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ 3 بار پہلے درود شریف پڑھیں اور بعد میں 3 بار درود شریف پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اور ہر بار آپ کو بسم اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بسم اللہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور یا مالکو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور بسم اللہ کا بھی وظیفہ ہوگا اور یا مالکو کا بھی وظیفہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ پہلے درود شریف پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا مالکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالکو، اسی طرح سے آپ 90 بار یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ
جب اس وظیفہ کو پڑھیں اس کے بعد میں آپ 3 بار پھر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں تو آپ کے گھر سے غریبی جاتی رہے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ مالدار ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ پھر 3 بار درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو کا جو بھی ورد کرے گا، سفر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ تھکن سے بھی محفوظ رہے گا، اسے تھکن سوار نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو انسان بیمار رہتے ہیں اور بیماری کے لیے دوا بھی کھاتے ہیں لیکن انہیں شفا نہیں ملتی، انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو یہ وظیفہ ان بیماروں کے لیے بہت ہی زیادہ شاندار ہے اور یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ بیمار کے لیے چاہے تو پانی پر دم کر کے بیمار کو پلا دیں اور چاہے تو بیمار کے اوپر خود دم کریں، انشاءاللہ تعالی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، پہلے درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یا سلام، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ تعالی بیمار کو بیماری سے شفا مل جائے گی، یا اس کو پانی پر دم کر کے پانی پلائیں، انشاءاللہ تعالی بیمار کو شفا مل جائے گی بیماری سے۔ یہ عمل آپ ہر نماز کے بعد کریں تو بہتر ہے، اور اگر کسی وقت بھی آپ کو وقت ملے یہ عمل کر کے بیمار کو پانی پر دم کر کے بیمار کو پانی پلائیں، انشاءاللہ تعالی بیمار کو بیماری سے شفا دینے والا اللہ